الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، جو آئی تو وہ لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میرے محبوب او ویلا یاد کرن دے قابل جس ویلے دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ دیاں دیواراں بلند کر رہے سن اور نال پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر التجا کر رہے سن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ساڑی اس حقیر جئی معمولی جئی خدمت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. عربی دے اندر دو لفظ استعمال ہوندے، ایک لفظ ہے قبول اور ایک ہے تقبل. قبول کہندن
اس عمل نو جڑا ہر لحاظ دے نال اتنا اعلیٰ ہوئے، اتنا سنکھا ہوئے کہ انہوں شرف قبولیت مل جائے، اور تقبل کہندے نے اس عمل نو جڑا اتنا اعلیٰ تے نہیں اور اتنا شاندار تے نہیں، لیکن مرضی مولا دی ہے، اگر احسان کر کے اس نو قبول کر لے تے او دی بڑی مہربانی ہے، جنہوں عربی فارسی دے اندر کہندے گر قبول افتد زہ عز و شرف، کہ میاں جی اگر اس نو قبول کر لو تے اے دے چ ساڈا مان بچ جائے گا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دا اللہ تعالیٰ دی ذات دے سامنے ہمیشہ ہی اپنے بڑے تو بڑے عمل نو بھی عاجزی دے نال پیش کرن دا اے انداز ہے کہ یا اللہ تیری نظر چ بڑا عمل ہونا چاہیے ہے، اسی تے تیرے معمولی جے بندے ہاں، میں اور اسماعیل، یا اللہ معمولی جہا کام کیتا ہے، تقبل منا، ادھے اگر قبولیت دی مور لا دے میں تے مولا تیری مہربانی ہے۔ اے جے تقبل دا معنی انبیاء نے کدی بھی اپنے آپ نو بڑا سمجھ کے، اپنے آپ نو انتہائی اعلیٰ سمجھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش نہیں کیتا۔ ہر نبی نے عاجزی دی، انکساری دی انتہا کر دیتی، اور لفظ بھی بڑے عجیب نے، تقبل منا، اللہ تیری مہربانی ہے جے اس معمولی عمل نو تو قبول کر لے۔ سبحان اللہ، کعبہ بنانا کوئی معمولی عمل نہیں، کعبے دی تعمیر کوئی معمولی عمل نہیں، لیکن اے حضرات دعا کرنے والا پیغمبر، آمین کہنے والا پیغمبر اللہ دے سامنے اس طرح اپنے آپ نو عاجز بنا کے رکھ رہے ہیں، گر قبول افتد زہ عز و شرف، سونیا جے ساڈے اللہ اس خدمت نو قبول کر لیں تے تیری بڑی مہربانی ہے۔ فرمایا کہ نال دعا کر رہے سن، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مینوں تے میرے بیٹے اسماعیل نو، مینوں ابراہیم نو میرے بیٹے اسماعیل نو مسلمین لک اپنا فرما بردار رکھیں، اپنا تابع دار رکھیں، اللہ اپنی مرضی تے سانو چلائیں، اپنی مرضی تے سانو زندہ رکھیں، اپنی مرضی تے ساڈی وفات کریں، اپنی مرضی تے سانو ساڈیاں قبراں چو اٹھائیں، مسلمین لگا، اللہ سانو تابع دار بنا دے، سانو اے اللہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھ، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ سبحان اللہ، اللہ صرف سانو ہی نہیں ساڈیاں اولاداں دے وچوں بھی ایک امت بنا دے جڑی مسلم ہووے، سبحان اللہ، تیری من کے چلن والی ہووے، تیرے حبیب دی من کے چلن والی ہووے، امت مسلمت اللہ کا، اللہ دا نام ہی امت مسلم ہووے، اللہ تیرے تابع دار کہلان، امت مسلم متلک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ،
اللہ سانو حج دے ارکان سکھا دے، اللہ سانو عمرے دے ارکان سکھا دے، اپنے گھر دے آداب سکھا دے، اور اے اللہ اسی خاک سارا اسی لغزشاں والے ہیں ربا، ساڈے کولوں بھی کوتاہیاں ہو جاندیاں، وتوب علینا اللہ ساڈیاں توبہ نو قبول فرما لا، رب کریم ساڈے تے محبت دی نظر کر، انک انت التواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے دعا ماں کعبے دی تعمیر تو بعد کی دیا، آ میں تینو کعبے دے منظر دے اندر لے چلنا، اللہ تینو حقیقی معنی دے اندر بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں کرائے، رہن دیکھنا ذرا ایک مزدور ہے ایک مستری ہے، سبحان اللہ، آ تینو میں دکھاواں مزدور دی مزدوری چ کتنی برکت ہوندی ہے، اور اسی طرح مستری دے مستری دے کام دے اندر کتنی برکت ہوندی ہے۔ لوگ کہندے مزدور اور مستری دے کام اور دیہڑی دے اندر برکت نہیں، میں کہنا آ تینو دکھاواں قرآن کریم دے اندروں مستری دے کام دی کتنی برکت ہے، مزدور دی مزدوری دا اللہ دے ہاں کتنا صلہ ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، وہ محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا اللہ دا حبیب ہے، فرمایا جس طرح میں اللہ دا حبیب ہاں، میری امت دا ہر فرد جڑا محنت کرنے والا ہے اللہ انہوں بھی اپنا محبوب رکھ لے۔ مستری صاحب تسلا رکھ کے کانڈی رکھ کے فارغ ہو گئے، اور مزدور صاحب بھی ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، اور مستری صاحب کہندے پترا آپا پیو پتا نے بڑے دن مالک دی مزدوری کی ہے، کام ختم ہو گیا ہے، ہن آپا اپنی مزدوری لیوں بغیر جانا نہیں۔ ابا جی کی منگو گے؟ آج سونا منگو گے؟ فرمایا نہیں، زر زرداری دا، زر اچھی بولو نا، زر زرداری دا۔ ابا جی چاندی منگو گے؟ فرمایا نہیں۔ ہیرے جواہرات منگو گے؟ فرمایا نہیں۔ ابا جی کوئی باغات منگو گے؟ فرمایا نہیں۔ ابا جی کائنات دے اندر شہنشاہیت منگو گے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی مربع زمینہ الاٹ کراؤ گے؟ فرمایا نہیں۔ ابا جی پھر منگو گے کی؟ پھر اچھی بولنا، توجہ کر، پھر منگو گے کی؟ فرمایا میں اج رب کولو او شے منگاں گا کہ اس نو عطا کردیاں ہویا مزہ آ جائے تے مینوں منگدیاں ہویا لطف آ جائے۔ او دے خزانے دے اندر بھی پہلی اور آخری شے ہوے، سبحان اللہ، او دے خزانے دے اندر بھی پہلی اور، جنہوں کہندے نا کلیجے نو ہاتھ پا لینا، پنجابی چ کہندے کی کہندے؟ کلیجے نو ہاتھ پا لینا۔ اج او شے منگا گا جڑی اصل کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا بس میرے بیٹے تو میری دعا تے آمین کہنا ہے۔ کی کہنا ہے؟ آمین دا معنی کی ہے؟ ربا جو میں منگے ہے تو انہوں قبول فرما۔ آمین دا تے ہر مسیتے روڑا پیا ہوا ہے نا۔ ساڈا نظریہ ہے جے کہ جدو امام دے پیچھے ہوو نا ادو آمین ہولی آکھیا کرو، تاکہ ہولی والیاں حدیثاں تے بھی عمل ہو جائے، اور جدو امام دے سامنے بیٹھے ہو
ادو آمین اچھی آخیا کرو تاکہ اچھی والیاں حدیثاں تے بھی عمل ہو جائے۔ اسی تے ساریاں حدیثاں نو منن والے ہاں جی۔ یہ لڑن والوں نو کوئی پوچھ لوے نا کہ آمین تے تسی گھنٹہ بحث کیتی ہے، آمین دا معنی تے دس دیو کی ہے۔ انہاں نو آمین دا معنی سمجھ نہیں آئے گا، معنی نہیں دس سکن گے آمین دا۔ تینوں میں آمین دا معنی بھی دس دینا۔ یہ دا معنی ہے الہی تو قبول فرما، جو منگیا ہے تو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ پھیلا لے اور کی کہندے ہیں کہ تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم، کون سی شے ملی نہیں۔ اللہ پاک دی طرف آواز آندی ہے میرے خلیل، جولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سجنا مانگتے صحیح کی مانگدا ہے؟ ابراہیم بھی موت سی، آکھو سبحان اللہ۔ کہندے ربا پہلے تیری واری سی، ہن میری واری ہے۔ توجہ کر ذرا، میں بڑا سادے جہے انداز تینوں سمجھان لگا۔ پہلے تیری واری سی، ہن میری واری ہے۔ پہلے جو تو مینوں آکھیا میں انکار نہیں کیتا، حالانکہ میں بندہ ہاں، میں عاجز ہاں، میں محتاج ہاں۔ پہلے یہ آواز چھوڑی کر، پہلے جو تو مینوں آکھیا میں انکار نہیں کیتا، تے ہن جو میں آکھاں، سبحان اللہ نے کہا نا، ہن جو میں آکھاں تو انکار نہ کری۔ فرمایا مانگ سجنا کی مانگدا ہے؟ رب بھی موت چاہ گیا، مانگ پھر کی مانگدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، میں تینوں قرآن دی سیر کراما۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہندے اللہ اللہ پہلے جو تو مینوں آکھیا میں کر گزریا، مولا تو مینوں آکھیا اپنی ماں دے سامنے میری توحید دا ڈنکا بجا، میں اپنی ماں دے سامنے تیری توحید دا ڈنکا بجایا۔ تو آکھنے باپ دے سامنے میری توحید دا ڈنکا بجا، میں تیری توحید دا ڈنکا اپنے باپ دے سامنے بجایا۔ اللہ تو مینوں آکھیا اپنی برادری دے سامنے، اپنی قوم دے سامنے میری توحید دا واز سنا، میں سارے انو تیری توحید دا واز سنایا۔ اللہ میرے باپ نے آکھیا چل میرے گھر چو نکل جا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیاں گا۔ اللہ کریم ایک طرف محلہ، سبحان اللہ، ایک طرف محلہ ایک طرف اللہ، وہ کہندا ہے یا محلہ رکھ یا اللہ رکھ۔ توجہ کر، ابراہیم دا والد کہندا ہے یا محلہ رکھ یا اللہ رکھ۔ وہ کہندا ہے میاں میں محلہ چھڑ سکدا، میں باپ دا گھر چھڑ سکدا، میں ماں دیاں شفقتاں چھڑ سکدا، لیکن میں اللہ نو نہیں چھڑ سکدا۔ اج امتحان مولوی تے بھی ہے، اج امتحان مولوی تے بھی ہے۔ ایک طرف مصلی، سبحان اللہ کہنا، ایک طرف مصلی، ایک طرف محلہ، ایک طرف کہلا نہ کہلا، ایک طرف اللہ۔ مولوی دا امتحان ذرا ود گیا ہے، ایک طرف مصلی، ایک طرف محلہ، ایک طرف اللہ۔ مولوی نو لوگ کہندے مولوی جی محلہ
چھڈو گے مصلی بھی چھڈو گے، اللہ اکبر اللہ رکھو گے مصلی چھڈو گے، اگر محلہ رکھنا ہے پھر مصلی بھی مل جائے گا۔ اے اللہ نو چھڑ دے، اللہ نو چھڑ دے مصلی دی وجہ دے نال، اینو پتہ ہے مصلی ہے تے ماشاءاللہ ساریاں برکتاں نے، محلہ مصلی ہے تے کل شریف بھی نے، مصلی ہے پھر 40واں بھی ملے گا، مصلی ہے پھر ماشاءاللہ شبینے دے پیسے بھی ملن گے، تراویح دا فنڈ بھی ملے گا، مصلی ہے تے ساریاں بہاراں نے، اور اللہ دا کیے اللہ نو راضی کر لانگے، اے محلہ رکھ دے، اے مصلی رکھ دے، اللہ نو نہیں رکھ دا، اور کہہ دیندہ ہے کسی بھی گل سے کہ کدے اندر حرج کیے ہے، ایک کام نبی تو ثابت نہیں، کہندہ ہے حرج کیے، ایک عمل بدعت ہے، کہندہ ہے حرج کیے، ایک کام شرک ہے، کہندہ ہے حرج کیے، اس واسطے قدم قدم تے اللہ نو چھڑ دے، مصلی اور محلہ رکھ دے، دعا کر اللہ ایسے علماء دے دے وے جڑے اللہ رکھن والے ہون۔ تیرے ہاں بھی امن دے پیامبر اوہی نے جڑے اللہ دے رسول نو چھڑ دین، تینوں تے مصلی نو رکھ دین۔ مولوی دا جسم نبی دے جسم نالوں زیادہ نازک ہے، ہاں؟ تیرے ہتھاں نو بوسے آندن، مصطفیٰ نو پتھر وجدن، تیرے پیراں چ قالین آندن، مصطفیٰ دے پیراں چ کنڈے آندن، تیریاں زلفاں دے اتے ماشاءاللہ تاج آندن، مصطفیٰ دیاں زلفاں چ کوڑا پیندا ہے، تینوں علامہ صاحب تے فلانا صاحب کیا جاندا ہے، اور مصطفیٰ نو شاعر مجنوں کاہن کیا جاندا ہے۔ سوچ اگر تو مصطفیٰ دے اس طریقے سے ہوئے گا پھر جیل، حوالات، شہادت، بھوک، ٹیس، تانے اور اسی طرح ہر وہ مصیبت جڑی موحدین سے آئی ہے پھر تیرا بھی استقبال کرے گی۔ اسی واسطے میں کہنا نا کچھ تے چھپانا ہے نا، کچھ تے چھپانا ہے جڑے ہتھاں نو بوسے آندن، کچھ تے چھپانا ہے جڑے پیراں تھلے قالین آندن، کچھ تے چھپانا ہے نا جیدی وجہ دے نال نظرانے آندن، اے سارا کچھ کتمان حق دا نتیجہ ہے، دین نو چھپان دا نتیجہ ہے، ورنہ کھل کھلا کے جڑے دین دس دن انہاں دیاں قسمتاں چ اج بھی جیلاں نے، اج بھی مقدمے نے، اج بھی بیڑیاں نے۔ بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہیں، جنہاں نے توحید دسنی سی وہی شرک کرن لگ پے، جنہاں نے سنت دیاں خوبیاں دسنیاں سی وہی بدعتاں چ پے گئے۔ بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہیں، چھپا کر یہ حق اب بنے خود خدا ہیں، چھپا کر یہ حق اب بنے خود خدا ہیں، میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے، میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے، بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہیں برباد مسجد قبروں پہ میلے ہیں برباد مسجد قبروں پہ میلے، دکان اپنی ہر ایک چمکا رہا ہے، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں تو در در کی ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے، خدا کے ہے قرآن کو تو نے بلایا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ اس واسطے ربا تو آکھیا میں قوم دے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نمرود دے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ میں آگ دے اندر گیا، مولا تو میں نو آکھیا اپنی بیوی حاجرہ نو بچے نو
بیابان جنگل چ چھڈ کے آ. میں جنگل چ چھڈ کے چلا آیا. اللہ تو آکھیا اپنے بچے نال پیار نہ کر، میں پیار کرنا چھڈ دیتا. مولا تو مینو آکھیا اپنے پتر دے گلے تے چھری چلا، میں چھری رکھ دیتی. اللہ ہن تو مینو آکھیا میرا گھر بنا، میں تیرا گھر بنا دیتا. اللہ جو تو کہنا گیا میں کرتا چلا گیا. میں اپنی کسی بھی اطاعت دا، اپنی کسی بھی خدمت دا نہ صلہ منگیا نہ مزدوری منگی. اللہ اج مینو صلہ چاہیے ماں دا پیار چھڈن دا، مینو صلہ چاہیے باپ دا گھر چھڈن دا. اللہ مینو صلہ چاہیے قوم دے اندر حق دا اعلان کرن دا. اللہ صلہ چاہیے اے نمرود دی بارگاہ، نمرود دے دربار دے اندر اللہ کریم توحید دا ڈنکا بجان دا. اللہ صلہ چاہیے اگ دے اندر 40 دن گزارن دا. اللہ مینو صلہ چاہیے پتر نال پیار چھڈن دا، بیوی نو بیابان جنگل دے اندر چھڈن دا. ربا صلہ چاہیے. اللہ مینو پتر دے گلے تے چھری چلان دا صلہ چاہیے. رب کریم مینو تیرے گھر دے بنان دا صلہ اور مزدوری چاہیے. فرمایا مانگ خلیل کی منگدا ہے؟ میں تیریاں ساریاں مزدوریاں ادا کرنے واسطے تیار ہاں. میں تیرے سارے خدمات اور اطاعت دیاں صلے دین واسطے تیار ہاں. مانگتے صحیح سجنا کی منگدا ہے؟ پھر منگیا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ میں کعبہ بنان تو بعد اذن فی الناس بالحج، اللہ میں حج دا اعلان بھی کر دیتا ہے. اللہ میں طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ میں تیرے کعبے نو سبحان اللہ غسل بھی دے دیتا ہے. اللہ میں تیرے کعبے دیاں صفائیاں بھی کر دیتیاں نے. ربا میں نو تیرے آن والے مہماناں واسطے جڑے طواف کرنے والے نے، تیرے آن والے مہماناں واسطے جڑے رکوع کرنے والے نے، تیرے آن والے مہماناں واسطے جڑے سجدہ کرنے والے نے، سبحان اللہ میں انہاں واسطے بھی انتظام کر دیتا ہے. مولا ہے ہن فرمایا کہ کعبے نو میں بنا بھی دیتا ہے. اللہ میری آبادی دا اعلان بھی کر دیتا ہے. اللہ طواف کرنے والے بھی مانگ لینے سبحان اللہ. اللہ میں رکوع کرنے والے بھی تے تو مانگ لین، میں سجدہ کرنے والے بھی تے تو مانگ لین. بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ سجدے والیاں پیشانیاں بھی مانگ لیاں نے. اللہ فرماتے ہیں یا تو کر جالوں وعلا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. فرمایا میرے خلیل مت سمجھی تیری آواز پہاڑا نال ٹکرا کے تیرے کول واپس آ جائے گی. فرمایا علیک البلاغ علیک الاذان، فرمایا کہ تیرے ذمہ اعلان کرنا ہے وعلینا البلاغ، ساڈے ذمہ تیری آواز نو پہنچانا ہے. اللہ کتنے تک پہنچا دیتی؟ فرمایا اس ویلے جتنے بھی لوگ سن دنیا دے اندر، فرمایا ساریاں تک خلیل دی آواز پہنچ گئی، حتیٰ کہ انہاں بچیاں تک بھی. سبحان اللہ. میرے محبوب نے فرمایا جڑے ماما دے پیٹ دے اندر سن انہاں نے بھی جدو سنی آواز خلیل دی، انہاں نے ماں دے پیٹ دے اندر جدی قسمت دے اندر ایک واری حاضری سی انہیں ایک واری، جدی قسمت دے اندر 2 واری حاضری سی انہیں 2 واری، اور جیلی قسمت دے اندر جتنی دفعہ حاضری سی اپنے ماں دے پیٹ چو کہندا لبیک اللہم لبیک
حضور فرماتے نے جن ابراہیم دی آواز تے لبیک کیا ہے او اوتھے جا کے بھی لبیک کہے گا. آکھو سبحان اللہ. اللہ تینوں بھی انہاں چوں بنا دے وے جڑے ابراہیم دی آواز تے لبیک کہن والے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ادھا دے لوگ بھی نے جڑے اس ویلے ماما دے رحم دے اندر نہیں سن. فرمایا اس ویلے او عالم ارواح دے اندر سے رب نے عالم ارواح دے اندر بھی ابراہیم دی آواز نو پہنچایا. اور قیامت تک جتنے لوگ بیت اللہ دا عمرہ کرنگے جتنے لوگ بیت اللہ دا حج کرنگے فرمایا سارے نے جنی جنی واری کرنا ہے اونی اونی واری انہوں نے عالم ارواح دے اندر لبیک اللہم لبیک آکھے ہے. فرمایا علیک البلاغ علیک الاذان و علینا البلاغ. تیرے ذمے صدا لگانا ہے تیرے ذمے اونچی تو بولو صدا لگانا ہے آواز لگانا ہے ساڈے ذمے اس نو پہنچانا ہے. اللہ نے ڈیوٹی لائی سی ابراہیم دی طاہر میرے گھر نو پاک کر ایدی صفائی کر. اسی واسطے ساڑھے علاقے دے بزرگ حضرت بابا مسعود الدین فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نام مسعود ہے انہوں دا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ. وہ کی فرمان دن کہ اٹھ فریدا ستیا اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جڑا صفائی دی نیت نال مسجد چو ایک تنکا اٹھا کے باہر سٹدا ہے نا وہ بھی اپنے حصے چ آن والی حور دا حق مہر ادا کردا ہے. نو حق مہر ہی سوکھا ہو گیا. مولوی تے بٹھڑ ہی سٹدا ہے چک چک کے یہ تو لگتا سارے محلے دیا ہوراں دا ہی حق مہر ادا کیتی کھڑا ہے. چودھریاں نو دینا ہی نہیں پائے گا. یہ ماشاءاللہ اونج بھی نہیں دیندے دینا نے ہوراں دا حق مہر بھی نہیں دینا مولوی دتی کھڑا ہے. دعا کرو ہوراں تانوں واپس کر دے. یہ نہ کہے کہ حق مہر میں دیتا ہے تے ہن رہن گیاں بھی میرے کول. صفائی دی نیت نہ کیڑا کیڑا اس حدیث تے عمل کرے گا ہاتھ کھڑا کرے. سبحان. بڑا اجر ہے یار بڑا اجر ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک اس سنت ابراہیمی تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اسی بھی سلوڑیاں ابراہیم دیاں سنتاں لبیاں ہوئیاں قربانی اے روسٹ کر کے کھاواں گے. ابراہیم دی سنت مسیح تے جھاڑو پھیرنا بھی ہے. ہاں کعبے دی صفائی ابراہیم دی سنت ہے تے مسجد کعبے دی بیٹی ہے. مسجد کعبے دی کی ہے بولو. سوائے طواف تو ہر عمل کعبے والا مسجد چوندا ہے. ایتھے رکوع بھی ہوندا ہے سجدہ بھی ہوندا ہے اعتکاف بھی ہوندا ہے. صرف ایک طواف نہیں وہ اس دا خاصہ ہے. سبحان اللہ. پھر ویسے بھی ماں دی شان تے زیادہ ہے نا جی. جے تھی ماں دے نال ادا دی ہو جائے پھر ماں دھی دا فرق ہی ہویا. ایتھے جمعے والی مسجد دا 500 نمازاں دا ثواب ہے اوتھے ایک نماز دا لکھ دا ثواب ہے. سارے جہان دیاں دھیاں رل کے ماں دا مقابلہ کر سکدیاں. ہاں دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا کی مانا اللہ انہاں وچ رسول بھیج جڑا انہاں دے وچوں ہووے امپورٹڈ نہ ہووے. ساڈے خان صاحب کہندے نا امپورٹڈ حکومت
امپورٹر رسول نہ ہوئے انہاں دے وچوں ہووے وچوں ہے کی مانا منہم دا مانا عبد المطلب دا پوتا ہووے منہم دا مانا عبداللہ دا بیٹا ہووے منہم دا مانا آمنہ دا لخت جگر ہووے منہم دا مانا سبحان اللہ ہے منہم دا مانا عباس دا پتیجا ہووے حمزہ دا پتیجا ہووے منہم دا مانا ابو بکر عمر دا داماد ہووے منہم دا مانا عثمان و علی دا سسر ہووے منہم دا مانا ہے 11 ازواج مطہرات دا شوہر ہووے منہم دا مانا 7 بچے اور بچیاں دا والد محترم ہووے منہم دا مانا سبحان اللہ اوہ تیرا نبی ہووے میرا نبی ہووے منہم انہاں دے وچوں ہووے انہاں دے اچھی بولنا ذرا انہاں دے ایک شرط لاتی اور دوسرا معنی وبعث فیہم مکے دا رہن والا ہووے وبعث فیہم مکے دا رہن والا ہووے منہم رسولا منہم انہاں دے وچوں ہووے رسول بھی ہووے سبحان اللہ مکی بھی ہووے رسول بھی ہووے ہاشمی بھی ہووے انہاں دے وچوں ہووے یتلو علیہم آیاتک اللہ انہاں دے سامنے تیرے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے سنان والا ہووے قرآن دا قاری ہووے یتلو علیہم آیاتک صرف آپ ہی قاری نہ ہووے بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہاں نو قرآن پڑھان والا استاد بھی ہووے قاری گر بھی ہووے ادا ابو بکر ادا عمر عثمان علی ادا طلحہ زبیر عبد الرحمن ادا کعب قرآن دا قاری ہووے فرمایا کہ صرف آپ ہی اچھا نہ پڑھے بلکہ ایدی جماعت دے اندر بھی قرآن دے قاری ہون فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ہے حدیث دا استاد ہووے محدث ہووے ایدے شاگرد حدیث پڑھنے والا ابو ہریرہ ہووے شاگرد پڑھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہون ایدے شاگرد انس ابن مالک ہون ایدے شاگرد 1,40,000 صحابہ ہون فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ مرشد کامل بھی ہووے مرشد کامل بھی ہووے یزکیہم دا ترجمہ اندر دیاں میلاں دور کر دے وے ہے بڑا سوار کے نکھار کے رکھ دے تو بھی دے تلے ہوئے کپڑے دے اندر گنجائش ہو سکتی ہے کہ داغ رہ جائے صرف دے تلے ہوئے کپڑے دے اندر کیمیکل دے تلے ہوئے کپڑے دے اندر ہے گنجائش رہ سکتی ہے کہ داغ رہ جائے لیکن جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے صاف کیتا ہے انہاں چ داغ رہ سکدا 7 شیواں منگیاں توجہ کر مکی ہووے گنی چل 1 رسول ہووے 2 ہاشمی ہووے 3 قرآن دا قاری ہووے 4 قرآن دا استاد ہووے پڑھان والا ہووے 5 حدیث دا استاد ہووے 6 مرشد کامل ہووے تزکیہ نفس منگے کر دے وے یہ تو پتہ چل دے کہ ابراہیم نے رسول بھی منگیا مکے دی آبادی واسطے منگیا اور ابراہیم علیہ السلام نے قرآن بھی منگیا قرآن والا بھی منگیا قرآن پڑھان والا بھی منگیا قرآن پڑھنے والے بھی منگے حدیث پڑھان والا بھی منگیا حدیث پڑھنے والے بھی منگے اللہ دے نبی نے مرشد بھی منگیا تے اللہ دے نبی نے مرید بھی منگے تو جی ایویں منہ کھول کے کہہ دیں ہو یہ جڑا مدرسہ ہے نا جی مولوی دی دکان ہے اچھا اتنے تینوں صابن لبدا ہے سرف لبدا ہے مدرسہ کیدا منگیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام دا
قرآن مدرسیاں چ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھان والے کیلے منگن، اچھی بولو، ابراہیم علیہ السلام دے مدرسے چ حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث کینے منگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ حدیث پڑھان والے استاد کینے منگے؟ ابراہیم نے۔ حدیث پڑھنے والے سٹوڈنٹ کینے منگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر اے پیری مریدی جڑی حق تے ہے، باقی دو نمبری ہن ہر پاسے ہی آ گئی ہے۔ میں کہنا جڑا سچا پیر ہے نا، وہ دے پیراں دیاں جتیاں ساڈے سر دا تاج ہے، سبحان اللہ کہے نا، او دا نام لینا بھی ساڈے واسطے عبادت دا زمرہ ہے۔ جھوٹیاں نوں تو بھی نہیں مندا، اسی بھی نہیں مندے ہیں۔ جڑی شامی رولا پاؤن لگ جاندی ہے، پیر جی آ گئے ہن ساڈے چوں سویرے ایک نے نہیں ہونا، سویرے وہ کہندی بڑی کرنی والی سی، وہ رولا پاؤن والی سویرے پیر صاحب نہ بھجی ہوندی، بڑی کرنی والی سی، انہوں پہلے ہی پتہ لگ گیا سی سویرے ایک نے نہیں ہونا ہے۔ سچے پیر سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ، حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی جیسے لوگ، حضرت شاہ رکن عالم جیسے لوگ، حضرت علی حجویری لاہور والے انہوں جیسے لوگ، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ، جنید بغدادی جیسے لوگ، حضرت رابعہ بصری جیسی خاتون، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی مالک، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، امام ابن سیرین جیسے لوگ، وہ جڑے نیک نے اسی تے انہوں دے پیران دی خاک بھی نہیں۔ قرآن نے دعا دسی ہے کہ جڑے ایمان والے نے نا، اللہ فرماتے ہیں میرے کو انج دعا کردے نے، توفنا مسلمہ، یا اللہ سانو مسلمان ہون دی حالت چ موت نہیں، الحقنا بالصالحین، اور سانو نیک لوگاں دے نال شامل فرمائیں۔ اولیاء کرام دا بڑا مقام ہے، اے اللہ نہیں، اے ولی اللہ نے، اے کی نے؟ ہاں اللہ دے دوست نے، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام نو خراج تحسین کیویں پیش کیتا ہے؟ وہ کی کہندے نے؟ سانو کلمے دے راز مصطفیٰ نے سکھائے نے، سبحان اللہ کہنا، سانو کلمے دی مٹھاس مصطفیٰ نے چکھائی ہے، سانو کلمے دے راز مصطفیٰ نے دسن۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا، کوئی فارس تو آگے ہویا ذی قدر، کوئی فارس تو آگے ہویا ذی قدر، کہ میں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کہ میں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کہ میں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ میں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا، وہ جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، سبحان اللہ۔ تھوڑا میٹھا ہے حضور دا نام، مولویاں نوں حضور دے نام تے میٹھا کھا کھا کے شوگر ہو گئی ہے، لونا تے کھاندے ہی نہیں سارے، سبحان اللہ، سارے جگ تے رحمت ونڈیندا گیا، او جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، سبحان اللہ۔ اے جے یزکیہم دا ترجمہ، کافر مار مار کے تھک گئے،
جڑا نکل مصطفیٰ نے بلال دے دل نو کلمے دا کر دیتا پھر لا نہیں سکے۔ حضرت سلطان باؤ کی فرماندیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، سبحان اللہ، یعنی اللہ دا نام اتنا ہی خوشبودار ہے جی میں کلیاں چو مہک آندی ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، اور نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو۔ آخر دے اندر حضور نو دعاواں دیندیا ہویا فرماندے ہیں کہ جیوے مرشد کامل باہو، تو جیوے پٹھو دے نارے لا جیے پٹھو، فلانا جیے فلانا جیے۔ سلطان باؤ دا ہو رے جنہوں وہ جیوے کہندا ہے، تو جیوے جیوے دا ترانہ پڑھیا کر، جیوے پاکستان۔ سلطان باؤ کی کہندے جیوے مرشد کامل باہو تے جائے بوٹی لائی ہو، سبحان اللہ۔ اے جے یزکیہم دا ترجمہ، یا اللہ مرشد کامل ہوئے مصطفیٰ اور انہاں دے دلاں نوں شرک دے زنگ تو پاک کر کے توحید دا رنگ چڑھا دے۔